الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورہ المومنون کی ابتدائی 89 آیات ہم نے پڑھی ہیں، اور آخری جو ہماری نشست تھی مشرکین مکہ سے اللہ تعالیٰ نے 3 سوالات کیے اور ان کے عقائد کا خود ہی جواب دیا۔ اس کے بعد گویا کہ وہ جو ان کے عقائد تھے بین وہی باتیں قرآن کریم بیان کرتا تھا، لیکن وہ اس میں ایک ایکسٹریم پر جا رہے تھے، ایک زیادہ حد پر جا رہے تھے، اور جو کہ وہ شرک تھا اس حوالے سے بات ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بل اتیناہم بالحق، اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، وانہم لکاذبون، اور بے شک وہ یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی ایک تو ہے کہ چیز کی سمجھ نہ آنی، فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کی جو تکذیب کر رہے ہیں تو دل سے وہ جانتے ہیں یہ کتاب ٹھیک ہے، لیکن جھوٹ بولتے ہیں، اوپر سے جھوٹ بولتے ہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پتہ ہی نہ چلے، اور ایک ہے کہ جانتے بوجھتے انسان جھوٹ بولے، یہ دوسری بات ہے، اور اصل جرم یہی ہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی بیٹا، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے۔ اللہ ہی خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے۔ اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اور اگر ایسا ہوتا کہ بہت سارے معبود ہوتے تو تمام معبود اپنی اپنی مخلوق کو لے کر علیحدہ ہو جاتے، پھر مختلف گروپس جو ہیں وہ نظر آ جاتے، اور جس طرح دنیا کے اندر جنگیں ہوتی ہیں اسی طرح اوپر آسمان پہ خداؤں کے اندر بھی جنگیں ہو رہی ہوتی، جس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ کبھی دن چڑھتا کبھی نہ چڑھتا۔ جب بادشاہ کا دل چاہا ہے، اس بادشاہ کا دل چاہا کہ جو مشرق کے سے سورج نکالتا ہے وہ مغلوب ہو جائے اور اس کی جگہ ایک نیا بادشاہ آ جائے، اس کا دل چاہے کہ مغرب سے نکل آئے، پھر وہ مغرب سے نکالتا، تو کائنات کا اتنا منظم نظام نہ چل پاتا۔ بات واضح ہے، بہت سارے حکمران ہوں گے تو وہ اپنے اپنے قاعدے اور ضابطے کے مطابق کائنات کو چلائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح ہم پہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ ہی سے اسی ترتیب سے دن و رات اور ساری کی سارے جو قوانین فطرت ہیں وہ چل رہے ہیں۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور یقیناً یہ معبود باہم ایک دوسرے اپنی مخلوق کو لے کر علیحدہ بھی ہو جاتے اور ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں کرتے، چڑھائی کر دیتے ایک دوسرے پر۔ سبحان اللہ عما یصفون، تو پس اصل معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان ساری کی ساری چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، یعنی جو کچھ انسان کے اپنے تصورات ہیں، جیسے میں نے مثال دی کہ کائنات کے اندر آپ دیکھیے کتنی عمدہ بات ہے کہ ہمارے ہاں دائمی کیلنڈر جو ہے نماز کے وہ چھپے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آج نومبر کی 8 تاریخ ہے تو اس میں سورج کتنے بجے طلوع ہوگا، کتنے بجے غروب ہوگا، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں کہ یہ ایسا قانون ہے جو کبھی نہیں تبدیل ہوا۔ اگر بہت سارے خدا ہوتے اور کبھی ایک خدا کی حکومت آ جاتی، کبھی دوسرے کی آ جاتی، تو جیسے ہی نیا بادشاہ آتا، نیا خدا آتا، وہ پہلے خدا کے قانون کو توڑ کے نئے ضابطے بنا دیتا، اور دن اور رات کے یہ سلسلے رک جاتے، اسی طرح پوری کائنات کے جو قوانین فطرت وہ بدل جاتے۔ تو ایسا نہیں ہے، لہذا فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان ساری چیزوں سے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب، اور اللہ تعالیٰ ہی غیب کے عالم الغیب ہے، یعنی ہر طرح کے غیب کا جاننے والا ہے، اس کے لیے بلکہ کوئی غیب ہے ہی نہیں۔ والشہادہ، اور ساری ظاہر چیزیں جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے نوٹس میں ہے سب کا سب۔ فتعالی عما یشرکون،
پس بلند و برتر ہے اللہ اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے نبی دعا کیجئے اے میرے رب اگر تو دکھا ہی دے مجھے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی مشرکین مکہ کے ساتھ یہ کشمکش تو چل رہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ آپ عذاب لے آئیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی برملا تو نہیں لیکن قرآن کریم کے بعض مقامات سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ بھی خواہش رکھتے تھے کہ اب یہ فیصلہ ہو ہی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ ابھی ان کی مہلت جو اللہ کے ہاں طے ہے وہ نہیں آئی۔ ہاں آپ یہ کیجئے کہ وہ آپ یہ دعا مانگے کہ اللہ اگر ان پہ وہ عذاب آ جائے اس حال میں کہ میں زندہ ہوں، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے اس ظالم قوم کے اندر شامل نہ فرمانا۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھنا، اور نمبر دو کہ جب ان پہ عذاب آئے تو اس بستی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر عذاب اس لیے بھی نہیں بھیجتا کہ اے نبی آپ ان کے مابین موجود ہیں۔ یہ بستیوں کی بستیاں جو ہیں الٹتی ہیں، یہ تو آپ سے عذاب طلب کر رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے ان پہ عذاب نازل نہیں کر رہا۔ وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُّرِيَّكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پر کہ دکھا دیں آپ کو وہ عذاب جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے یقیناً قادر ہے۔ ایک جگہ پر قرآن کریم کے اندر یہ بات آئی کہ آپ اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں، عذاب دینا ہمارے ذمے ہے، ہو سکتا ہے ہم آپ کی زندگی میں دے دیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کے بعد بھیجیں۔ اب یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ہم آپ اس چیز پر قدرت رکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی ہی کے اندر ان پہ عذاب بھیج دیں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زندگی کے اندر آپ کی مبارک زندگی چل رہی تھی جس میں یہ سارے کے سارے مکہ والے مغلوب بھی ہو گئے، اور ان میں سے اکثر و بیشتر جو سرکش تھے وہ قتل ہو گئے، اور جو بچ گئے انہوں نے آپ کی اتباع کو اختیار کیا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اب یہ دیکھیے وہ چیزیں جو اللہ کے اینڈز پہ تھیں ان کے بارے میں کہا کہ آپ بس دعا کیجئے، اپنی حفاظت کی دعا کیجئے۔ جو آپ کے اینڈ کا کام ہے، جو آپ کے کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے کہ برائی کو عمدگی کے ساتھ دور کیجئے۔ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کسی کو اچھے انداز سے، کوئی آپ سے اچھے انداز سے بات کرتا ہے تو جواباً آپ بھی اچھے انداز سے بات کرتے ہیں، یہ کوئی بہادری والی بات نہیں ہے، یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہے۔ اصل بہادری کیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، کوئی ظلم کرے، کوئی بدتمیزی کرے، اس کے باوجود آپ کا انداز جو ہے وہ ترش نہ ہو، آپ کے دل کے اندر بغض و کینہ اس کے لیے پیدا نہ ہو، اصل مطلوب یہ ہے۔ اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ خاموشی ہو جائیں، یہی بڑی بات ہے۔ پھر اس پر یہ تاثر پیش کرنا کہ اس کے لیے دعا کرنا، عمدگی سے پیش آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خیر اخلاق کی اعلیٰ ترین جو سطح ہو سکتی ہے اس پر فائز تھے۔ بہت سارے سیرت کے اندر واقعات ملتے ہیں، بہت سارے اصحاب کے واقعات ملتے ہیں کہ جن کے اندر آپ کی تربیت کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہو گئی تھیں کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا کرتے تھے بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے دیا کرتے تھے۔ نحن عالم بما یصفون، ہم زیادہ جاننے والے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی اشکال ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا کہ ہم ان کے ساتھ بھلائی کیسے کریں، یہ تو ہمیں اس قدر ان کی طرز عمل تو اتنا انسلٹنگ ہے، ہم ان کے ساتھ کیسے بھلائی کر لیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس کا جواب اللہ نے دیا ہے کہ ہم جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اس کے باوجود یہ حکم دے رہے ہیں کہ برائی کو عمدگی کے ساتھ ختم کرو۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور دعا کیجئے اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے۔ اس سے ایک اور بات سامنے کیا آئی کہ جس شخص پر
کوئی ہلکی چیز سی زیادتی ہوئی آگے سے وہ بڑا ریٹیلیٹ کرے، بڑا ریئیکشن دکھائے، اس کا مطلب ہے کہ شیطان کا اس پہ کنٹرول ہے۔ شیطان جو ہے وہ ابھارتا ہے کہ لڑیں، جھگڑیں، جنگ و جدال ہو۔ اس کا علاج بیان فرما دیا کہ نبی آپ دعا کیا کیجئے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما۔ شیطان کے وسوسے کیا ہے؟ اس نے مجھے گالی دی ہے، اگر میں نے گالی نہ دی تو میری تو عزت کم ہو گئی، یہ کہیں گے یہ بزدل لوگ ہیں، یہ ہم سے ڈرتے ہیں، ان میں قوت نہیں ہے، تو مجھ میں تو بڑی قوت ہے، میں تو اسے بتا دوں گا، اس کی 7 نسلوں کو پتہ چلے گا کہ مجھے گالی دینے کا انجام کیا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے شیطانی وسوسے ہیں، ان سے پناہ طلب کی جائے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور کہیں کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات پہ کہ اے میرے رب وہ میرے پاس آئیں، یعنی شیاطین جو ہیں میرے پاس آئیں، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے اس پر پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے اندر کچھ معمولات ملتے ہیں، فجر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی۔ وہ اذکار اگر کیے جائیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور ایام جو ہے وہ عمدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اپنی زندگیوں کے اندر وہ جو چھوٹی چھوٹی آپ کو ملتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی کتابیں ملتی ہیں، ان کو لیں، ان کو پڑھیں اور ان کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیں۔ یہ بڑا عمدہ ذکر ہے۔ ذکر کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زندہ اور مردے کے درمیان ذکر کا فرق ہے۔ زندہ انسان اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اٹھتے بیٹھتے تذکرہ کرتا ہے، اور اس کی بہترین صورت یہ بنتی ہے۔ اللہ کے نبی کا معمول کیا تھا؟ اٹھے ہیں تو دعا ہے، پاؤں نیچے رکھا ہے تو دعا ہے، واش روم جا رہے ہیں تو دعا ہے، شیشہ دیکھا تو دعا ہے، واش روم سے باہر نکلے تو دعا ہے، کپڑے پہنے تو دعا ہے، گھر سے کھانا کھانے لگے ہیں تو دعا ہے، باہر نکلے تو دعا ہے، کام کا آغاز کرنے لگے تو دعا ہے، واپسی کی طرف جا رہے تو دعا ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، اور ان چھوٹے چھوٹے الفاظ کے اندر جس طرح کوزے کے اندر دریا بند کر دیا گیا ہے، اس طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جملے ہیں، اور شاید ہمیں اب یاد نہ بھی ہو پائیں، لیکن اگر بچوں کو آج یاد کرا دیں گے تو بچے بڑی جلدی یاد کر بھی لیں گے، اور اس پر عمل بھی ان کا جو ہے وہ پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ خود یاد کرنے سے بچوں کو یاد کروانا نسبتاً آسان ہوگا، لیکن یہ کہ خود بھی یاد کریں اور یہ کہ بچوں کو بھی یاد کروانے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 98 تک ہم نے پڑھا ہے، یہیں سے انشاءاللہ لذیذ کل دوبارہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔